ہوگی مزید میرا نہیں، انہوں خیال نے یہ ہے بھی تو کہا ہے کہ کہ نکالا جائے گا غیر ملکیوں کو، پاکستانی بھی ہوں گے۔ نہیں دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ ڈائسیکشن کے بجائے پہلے ایک اس چیز کو لے لیتے ہیں کہ اس نے ایک جنگ لڑی اور جو اس کے ساتھ حالات تھے وہ بہت زیادہ سملر عمران خان کی طرح کے تھے، اور اس کے بعد اس کی عوام نے اس کو ایک ووٹ دیا، اور میرے خیال میں ہم خود اس ساورن کنٹری کہ ہم اپنے ووٹ کی قدر کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے 8 فروری کو الیکشن چوری ہوا ہے، تو ان کے لوگوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو الیکٹ کروایا، ہمیں اس کی ووٹ کو ساورینٹی کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی رائے انہوں نے ٹرمپ کو الیکٹ کروایا۔ پھر اس کے بعد جو اس کے بولڈ ڈیسیجنز ہیں جو اس کے، میرا خیال ہے کہ ساری دنیا کے پالیٹکس پہ اور پاکستان کی پالیٹکس پہ فرق تو بالکل آئے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں سائفر کیس موجود ہے، امریکہ نے خان صاحب کہتے ہیں نکالا، جو بائیڈن بھلے انسانی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ چینج ہو تو پالیسی بھی چینج ہوتی ہے؟ بالکل چینج ہوتی ہے، ہر پریزیڈنٹ کے یا ادھر بھی پاکستان کے اندر ہر پرائم منسٹر کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ جب ہماری یہاں پہ حکومت آئی تھی، ہماری ٹاپ پرائیورٹی تھی احساس پروگرام، ہماری ٹاپ پرائیورٹی تھی کلائمیٹ چینج، جس میں ہم نے کلین گرین پاکستان اور بلین ٹری سونامی کو ہم آگے لے کر گئے، 10 بڑے ڈیم ہم نے بنوانے شروع کیے۔ ہماری پرائیورٹی تھی انصاف صحت کارڈ، ہم نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کو صحت کارڈ دیں گے۔ لیکن ابھی جو موجودہ حکومت ہے ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ ہے کہ عدلیہ کو آپس میں لڑاؤ، بینچ پہ آپس میں لڑے، عدلیہ بھی آپس میں لڑے، فیصلے متنازع ہو۔ ان کی پرائیورٹی تھی کہ پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دو، اور رات کے اندھیرے میں آپ پارلیمنٹ کو اپنی مرضی سے کھولو، ایم این ایس کو اغوا کرو اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ آئین قانون کراؤ۔ ان کی ایک اور پرائیورٹی ہے موجودہ حکومت کی کہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے، 8 فروری کے الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور آپ نے فارم 47 کے ذریعے حکومت لے کر آنی ہے۔ تو بڑا فرق ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے ویژن میں فرق ہوتا ہے، کوئی قومی مفاد کو دیکھتا ہے، کوئی ذاتی مفاد کو دیکھتا ہے۔ لیکن جو مجاہد صاحب، جو میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، بہت سینئر ہیں۔ دیکھیے جو بائیلیٹرل ٹاکس ہوتی ہیں، جو ڈپلومیٹک مشنز ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے ایک پاورفل ملک جو سپر پاور ہے، ہم نے 9/11 کے بعد بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارا 9/11 میں کوئی یعنی وہ نہیں تھا، قصور نہیں تھا، لیکن ہم نے وار اور ٹیرر کے اندر بہت قربانیاں دی، 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ تو ظاہری بات ہے، میں بھی سننا چاہتی ہوں کہ موجودہ حکومت کی کیا فارن پالیسی ہے، بٹ انفارچونیٹلی جو فارن منسٹر ہے وہ تقریباً پرائم منسٹر ہے، لیکن اس کا دل فائنینس منسٹر میں لگا ہوا ہے۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ان کی فارن پالیسی کیا ہے۔ سو آئی ایم ویٹنگ مائی سیلف ٹو، میں چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بات ہو، میڈیا کے سامنے بات ہو، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کا ویژن کیا ہے۔ ان کا ویژن جو ابھی تک تو سمجھ آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ کرنے ہیں۔ باقی عمران خان کو امید اپنے ملک سے ہے، عمران خان کو امید اپنے ملک سے ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو بائیڈن کے مقابلے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انسانی حقوق کی پامالی کا ضرور نوٹس دے گی، اور پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ آخری کنکلوڈنگ ورڈ یہ کہ ایک افواہ ہے، افواہ کہوں گا خبر، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بیک ڈور جو بات چیت چل رہی ہے اس میں آرمی چیف کی ہوئی اور وزیر داخلہ کی ہوئی اور آپ کے کے پی کی ہوئی، اور انہوں نے جو پیشکش کی ان میں یہ تھا کہ بنگالہ چلے جائیں، ہم الیکشن کا بھی شاید 1 سال بعد ہو جائے۔ کیا اس طرح کی افواہیں ہیں، خبریں چلتی ہیں، کچھ آپ سمجھتے ہیں اس لیول پہ؟ نہیں مجاہد صاحب، میرا خیال ہے کہ جو سامنے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اسی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ خان صاحب نے بنائی ہے، اور ہمارے بڑے سینئر سیزن پولیٹیشین اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی اگر خان صاحب نے اگر کوئی اپنی راہ نکالنا ہوتا تو خان صاحب اس طرح بے گناہ جیل کے اندر کیوں بیٹھے ہوتے؟ عورتوں کی نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ کس میں؟ عورتوں کی نمائندگی کیوں نہیں ہے مذاکرات میں؟ پارلیمانی لیڈر آپ کے سامنے کھڑی ہے، میں خواتین کی نمائندگی بھی آنا چاہیے اور پبلک ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ قوم کو پتہ لگنا چاہیے نا، کیونکہ محبوب لیڈر کو جس چیز پہ سزا دی جا رہی ہے، کب تک یہ قوم اس طرح کی سزائیں جو ہے وہ برداشت کرے گی؟ اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ سزا دے رہے ہیں وہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تو ہے نہیں کہ کوئی اس پہ کوئی پتہ نہیں پاکستان کی سیکیورٹی وہ خدا نہ خواستہ جو ہے چیلنج ہو جائے گی۔ آپ لائیں، بتائیں قوم کو اس میں کیا ہے۔ وہ تو این سی اے کا جو فیصلہ تھا، جو یو کے عدالت کا تھا، اس میں تو کلیئر اس میں ساری چیزیں ہیں کہ وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنا ہے، وہ تو حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا ہی نہیں تھا۔ اس پہ تو میرے خیال میں نورانی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اپنا عمران ریاض صاحب نے بات کی ہے، اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں نے آج پریس ٹاک میں بھی کی کہ حامد میر صاحب کا پورا اوپر ایک کلپ موجود ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جج صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا دی ہے، وہ جج صاحب کو تو 20 سال پہلے سپریم کورٹ کسی جوڈیشل آفس کو ہولڈ کرنے سے نااہل قرار دے چکی ہے، تو کیسے آپ اس شخص سے سابق وزیر اعظم کا کیس سنوا کے اس کو سزا دلوا سکتے ہیں جس کو آپ کی اپنی ہی سپریم کورٹ نے کوئی بھی جوڈیشل آفس رکھنے کے جو ہے منع کیا تھا، ان کو پابندی لگائی تھی۔ یہ حیران ہے ہم کہ ان کو آپ نے کس طرح لگا دیا، اور اس کیس کو سننے پہ جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے آپ نے سزا دلوائی۔
करवाई, ना उस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा था कि वो पैसे पाकिस्तान की हुकूमत के पास आने थे। और उसमें से वैसे एक चीज़ मैं बता दूँ, वो पैसे आज पूरे के पूरे हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में हैं, उसमें से 1 रुपये इमरान खान साहब के अकाउंट में नहीं गया, ना जा सकता था, ना जाना था। और दूसरी चीज़ ये है कि इन अक्ल के जो अंधे हैं उनके लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि जब एक लफ्ज़ ट्रस्ट आ जाता है, ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि जो ट्रस्टी होता है उसको एक चपाती, एक रोटी, एक रसगुल्ले का भी जो है फ़ायदा नहीं होता, 1 रुपए का फ़ायदा नहीं होता। ट्रस्ट बनता ही इसलिए है कि आपको फ़ायदा ना पहुँचे, लेकिन क्या करें, जिन कभी ज़िंदगी में कुछ पढ़ा हो तो उनको पता हो। सर 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े हैं। निसार जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर कुछ लोग कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, इस तरह कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सारी ना फजूल सी बातें हैं। इस तरह की बातें जो होती हैं ये आम मतलब कि जो लोग ऐसे फजूल में कर देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपके पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, हमने पाकिस्तान में रह कर ये आइन और कानून के मुताबिक हल होने वाले मामला हैं। और ऐसे किसी से मीडिया ऑफिसर रखना मेरा नहीं ख्याल से ये अच्छी रवायत होगी। ठीक है, उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, वो कंट्री टू कंट्री वैरी करती है। और उसमें अगर कंट्री टू कंट्री पॉलिसीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ हैं, अगर वो समझते हुए तो फिर ज़रूर इस मामले पे बात होगी। सर कहते हैं कि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है बड़ी कमज़ोर है, कभी भी जा सकती है। क्या आप इस टाइम पार्लियामेंट से बाहर भी हैं, आप कैसे देखते हैं? जी, आप मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा एनालिसिस जानते हैं। जो पाकिस्तान के अवाम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ भी इनकी पोजीशन हाउस में भी कोई इतनी मुस्बत नहीं है, तो नज़र यही आ रहा है कि कमज़ोर फीलिंग करते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया टाइम।